کلپ نمبر 605۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 30 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ ترجمہ، اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں، تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو گزشتہ امتوں کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ علیہ السلام کو اس امت کی طرف بھیجا۔ تو آپ علیہ السلام کی امت سب سے آخری امت ہے، اور آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بڑی شان سے رسالت عطا کی تاکہ آپ اپنی امت کو قرآن پاک اور وہ شرعی احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائے ہیں، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ شان نزول، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقاتل وغیرہ کا قول ہے، یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق بِاسْمِكَ اللہم لکھوائیے۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ رحمان تو وہی ہے جس کی معرفت سے تم انکار کر رہے ہو، وہ میرا رب عز و جل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے۔ شان نزول، کفار قریش نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کی پیروی کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کر چشمہ جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں،
اور قصی بن کلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے تاکہ وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ عز و جل چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی نشانیاں دکھا دی جائیں جو وہ طلب کر رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو ہمیشہ، یعنی کفار اپنے کفر اور خبیث اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے حوادث و مصائب اور آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا رہیں گے، کبھی قحط میں، کبھی لٹنے میں، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار انہی چیزوں میں گرفتار ہوتے رہے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ حدیبیہ کے دن ان کے گھروں کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی طرف سے فتح و نصرت کا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا دین غالب ہونے کا اور مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔